بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب بولنا ہوگا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل جمیل۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کی سیاست ایک اپنا سنگ میل عبور کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جو ایک آئینی گورنمنٹ تھی جسے کہا جائے تو وہ بھی اپنا ٹائم جو ہے وہ پورا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اس حوالے سے سیاسی ہلچل جو ہے وہ بھی تیز ہے۔ تو کچھ اہم باتیں آپ کے ساتھ آج ہم کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ مسلم لیگ نون کے کل اپنا پارٹی جنرل کونسل تھی، اور اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اور تحریک انصاف کے ساتھ بھی آج ہم کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ کل سب سے پہلے بات کریں گے مسلم لیگ نون کی۔ تو کل مسلم لیگ نون کی ایک جنرل کونسل جو ہے وہ اسلام آباد میں منعقد کی گئی ہے، اور اس میں جناب سب سے اہم بات کہ ایک جمہوری ملک کے اندر پارٹیاں جو ہے وہ نعرے تو جمہوریت کے لگاتی ہیں، اور جمہوریت کو کہا جاتا ہے کہ جی عوام کی رائے سے ایک منتخب کیا جانا، تو جمہوریت کے نعرے تو لگائے جاتے ہیں، مگر پارٹی کے اندر آمریت ہی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اور مسلم لیگ نون چونکہ ایک مورسی جماعت ہے، مورسی سیاست کر رہی ہے، تو اس حوالے سے کل ایک اہم جیسے کہہ لیں کہ ایک شو کیا گیا جنرل کونسل کے نام پہ، اور شہباز شریف صاحب کو جناب کل بلا منتخب صدر مسلم لیگ نون کا، اور پھر اس کے بعد مریم نواز صاحبہ اور جو پارٹی کے تمام سینئر اراکین تھے ان کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ اب پارٹی کے اندر یا جمہوریت کا اراغ الاپنے والے جو یہ ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، کیونکہ انہیں جمہوریت چاہیے صرف اقتدار میں آنے کے لیے، تو وہ جمہوریت ہے، ادروائز اگر یہ اقتدار میں نہیں ہے تو وہ بھی جمہوریت جو ہے ان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ تو اب ایک سیاست کو ایک اپنے پارٹی کو اپنے گھر تک رکھا کہ کسی باہر والے کو یا کسی دوسرے پارٹی کے کارکن کو جو ہے کوئی عہدہ، ایک اہم عہدہ جو ہے وہ نہیں دیا گیا۔ اب بات ایک یہاں پر ہے کہ پارٹی کے لیے مارے کھانے والے اور جیلوں میں جانے والے جیسا کہ مفتیٰ اسماعیل صاحب ہیں اور شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، اگر انہوں نے اختلاف کیا تو انہیں پارٹی سے ہی بالکل دور کر دیا گیا۔ بلکہ کل ایک بڑے مجمع کے اندر اور ایک اجلاس کے اندر باقاعدہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں اور صدر جو ہے مسلم لیگ نون بھی ان کو کہا جائے کہ جناب شہباز شریف صاحب، تو انہوں نے واضح طور پر جو ہے وہ اعلان کیا کہ اسحاق ڈار صاحب کی ٹانگیں کھینچنے والوں کی جو ہے وہ ان کو ذرا خبردار کیا۔ تو واضح طور پہ اشارہ تو جناب مفتیٰ اسماعیل کی جانب ہے کہ انہوں نے کھل کر سامنے آئے اور بتایا کہ جناب یہ ساری صورتحال ہے، اور انہوں نے اسحاق ڈار کی کارکردگی پر بھی تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو شہباز شریف کی نظر میں اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ بڑا بہترین کام کر رہے ہیں، لیکن صرف شہباز شریف کی نظر میں، باقی جو ہے وہ تو تمام آپ کے سامنے ہے۔ اور دوسری جانب جناب یہ بھی کہ پگ جو ہے وہ میاں نواز شریف نے پہنائی تھی، یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب پارٹی کی صدارت کے عہدے سے ہٹایا گیا تو انہوں نے پھر آگے اپنا بھائی ہی نظر آیا۔ اب ان کو چلیں جی مان لیا شہباز شریف جو ہے سینئر سیاستدان ہے، اس کے بعد مریم نواز کو جو ہے وہ چیف آرگنائزر کا عہدہ دیا گیا، اور پھر انہیں نائب صدر بھی ہیں وہ۔ اب دیکھا جائے کہ پارٹی کے سینئر رہنما جو شروع دن سے پارٹی کے ساتھ ہیں وہ کس طرح مریم نواز کے آگے جی حضوری کر سکتے ہیں، کیا آیا تو ان کے اندر اتنی قابلیت نہیں تھی؟ یہ بھی بتا دیا جائے کہ کس بنیاد پر مریم نواز کو جو ہے وہ عہدہ دیا گیا اور کس بنیاد پر ان کو بلا مقابلہ جو ہے وہ منتخب کر لیا گیا، اور باقی جو سینئر قیادت تھی خیر وہ اس جو صلاحیت ہے سیاست کی اس سے دور تھی۔ تو دوسری جانب مفتیٰ اسماعیل صاحب کو بھی واضح پیغام دے دیا گیا، اور شاہد خاقان عباسی نے تو بہت پہلے ہی جو ہے وہ ذرا پارٹی سے دوریاں اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اب بات کی جائے کہ خواجہ آصف صاحب بھی ذرا جو ہے وہ تنقید کے تیر برساتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح مسلم لیگ نون نے تو اپنا جناب ایک کھیل کر دیا، گھر کی پارٹی گھر کے اندر ہے، اپنا ہی چیئرمین، اپنا ہی وائس چیئرمین، اپنا ہی جناب سارا کچھ، ایک گھر کے اندر کھچڑی بن رہی ہے تو وہ گھر کے اندر ہی رہنی ہے، باہر والوں کو اگر کچھ بچا تو دے دیں گے، ادروائز گھر میں تو تقریباً سب کچھ آ ہی گیا ہے۔ اب دوسری جانب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کیونکہ ایک متحدہ گورنمنٹ ہے، اور متحد یعنی کہ اسے اتحادی گورنمنٹ بھی کہا جائے کہ تمام پارٹیز ایک چل رہی تھی ایک
सियासत में एक चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़, और उस हवाले से जनाब बड़ा ज़रा शोर शराबा और सियासत बचा ली और रियासत बचा ली और पता नहीं क्या क्या के नारे जो थे हमें सुनने में भी आए ये पिछले 1 साल से। तो अब जो सियासत के जो दान जो हैं वो इलेक्शन को करीब आता देख रहे हैं, तो अब ज़रा उनके अंदर भी एक रंजिशें आ रही हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इन्होंने भी जाना है लोगों के अंदर। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में भी ठन चुकी है और आइंदा कुछ रोज़ के अंदर ये इख्तलाफत ज़रा खुल के सामने आएंगे। इस टाइम तो PCB के चेयरमैन के ऊपर जो है वो इख्तलाफत चल रहे हैं। तो जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि ज़का अशरफ साहब को लगाया जाए और मुस्लिम लीग नून जो है वो नजम सेठी साहब के साथ ज़रा कंफर्टेबल फील कर रही है, तो इस बुनियाद पर यानी कि सियासत के अंदर अवाम की खिदमत का, या आप ये कह लें कि अपने मुल्क पाकिस्तान की खातिर जनाब ये सारा एक ड्रामा था जो फ्लॉप हो चुका है। अब खुल के सामने आ रहे हैं कि अपने अपने मुफादत, जिसको जिससे मुफाद नज़र आ रहा है वो उसको ही नवाज रहा है और उसी ही के लिए जनाब ये सारी काविशें हैं। तो अब इनकी आपस में ठन चुकी है। ये भी अब आइंदा कुछ रोज़ में ये चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आएंगी। और अब आ जाती है बारी तहरीक इंसाफ की, तो जनाब उसके चेयरमैन साहब को तो मुकम्मल तौर पर जो है वो बैन कर चुके हैं, उनकी तकरीर भी और नाम लेना भी और बहुत कुछ। ये तो एक है कि रियासत इस टाइम या सियासत के साथ, रियासत और सियासत एक दूसरे के सामने है और एक सियासी इंतकाम जो है वो लिया जा रहा है। और अभी जनाब बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं और जलसों के अंदर अगर बात की जाए अपने नाम लिए बगैर तो एक बड़ी लंबी तनकीद भी की जाती है इनके ऊपर, जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर, और एक लंबा चौड़ा जिसे कह ले कि बयान भी दागा जाता है। और सिंपल सी एक यहाँ पे बात कि ये जो हमारे इस टाइम हुक्मरान हैं, जो हुकूमत में है, ताकत में है, उनका गुजारा भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनके बिना नहीं है। उनका नाम लिए बिना तो इनका कुछ चल नहीं सकता। तो अब ये तनकीद भी करते हैं, इनके प्रोग्राम देख लें, मीडिया में देख लें, बाहर देख लें, तो ये सिर्फ तनकीद है। और कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरह से जनाब उनको जो है सियासत से आउट कर दिया जाए और फिर वही मिल बांट के खाने वाली बातें कि वो आपको देंगे, आप उन्हें जो है वो देंगे और एक दूसरे के साथ मिल बांट के खाएंगे। टाइम भी मिलेगा और आगे बारियाँ जो एक चलती रही हैं कि तेरी बारी और मेरी बारी की सियासत, वो चलती रहेगी। तो अभी आने वाले दिनों में सियासत के जो हालात हैं वो मज़ीद जो है वो वाज़ेह हो जाएंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।